ان دنوں میں گاؤں کے اسکول میں 8ویں جماعت کی طالبہ تھی جب والد صاحب نے شہر جا کر بزنس کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اپنی زرعی زمین فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی، لیکن ہمارے دادا حیات تھے۔ انہوں نے ابو کو اجازت نہ دی اور بادل نہ خواستہ وہ گاؤں ہی میں رہ گئے۔ ان کا بزنس کرنے کا خواب تعبیر نہ پا سکا، جس کا ان کو دکھ تھا۔ دادا کی زندگی تھوڑی رہ گئی۔ میں نے 8ویں کا امتحان دیا ہی تھا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کو علاج کے لیے شہر لے کر جانا پڑا۔ اب ابو دادی سے کہتے کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ گاؤں سے شہر میں رہنا زیادہ اچھا ہے، جہاں بڑے اسکول، کالج اور ہسپتال ہیں۔ اب علاج کے لیے بابا جان کو بالآخر شہر ہی لانا پڑا۔ دادا ہسپتال میں 15 دن رہ کر وفات پا گئے۔ اس کے بعد رکاوٹ نہ رہی اور میرے والد نے آنن فانن زمین فروخت کر کے شہر کو کوچ کیا۔ یہاں پر ایک مناسب مکان خرید لیا اور باقی رقم سے اپنے دوست احمد صاحب کے ساتھ بزنس شروع کر دیا۔ احمد صاحب نیک اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کو بزنس کا بھی تجربہ تھا، لہٰذا والد کا یہ اقدام جو خطرے سے بھرا تھا کامیابی کی طرف چل نکلا۔ رفتہ رفتہ بزنس میں برکت اور رزق میں اضافہ ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ لائف پارٹنر ہو یا بزنس پارٹنر، اگر نیک نیت، محنتی اور وفادار ملیں تو زندگی میں کامیابی اور خوشحالی یقینی ہوتی ہے۔ سو یہ کہاوت یہاں صادق ثابت ہو گئی اور ہم گاؤں سے شہر آ کر شہری سہولتوں سے بہرہ مند ہونے لگے۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا، تبھی ابو چاہتے تھے کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم پائے۔ میں خوشی خوشی شہر کے بہت اچھے تعلیمی ادارے میں جانے لگی۔ تب مجھ کو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن چند دنوں بعد ہی کلاس میں سبکی محسوس ہونے لگی اور گھٹن کا احساس بڑھنے لگا، کیونکہ گاؤں اور شہر کے تعلیمی معیار میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ لڑکیاں یہاں فر انگلش بولتی تھیں، جبکہ ہم کو تو ایک فقرہ تک صحیح لکھنا اور پڑھنا نہ آتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ٹیسٹ میں فیل ہونے لگی۔ اپنا مسئلہ والد صاحب کو بتایا۔ وہ بولے میں کسی اچھی استانی کا انتظام کرتا ہوں جو گھر آ کر تم کو پڑھایا جایا کرے۔ انہوں نے احمد صاحب سے تذکرہ کیا تو ان کی بیگم نے اپنی بہن سے کہہ کر ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر دیا، کیونکہ احمد صاحب کی ایک سالی کسی اسکول میں ٹیچر تھی۔ یوں وہ لیڈی ٹیچر ہم کو گھر آ کر ٹیوشن دینے لگی۔ 1 سال انہوں نے ٹیوشن پڑھائی تو کچھ ہم اس انگلش میڈیم کالج میں چل پڑے۔ تاہم ابھی بہت کمی تھی۔ ساری ٹیچرز اور لڑکیاں وہاں انگریزی میں بات کرتیں اور ہم ان کا منہ تکتے۔ سو اتفاق جو لیڈی ٹیچر ہم کو پڑھانے آتی تھی ان کی شادی ہو گئی۔ وہ بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئیں۔ امتحان دینا تھا، لہٰذا مجھے اب بھی انگلش ٹیچر سے ٹیوشن لینے کی حاجت تھی۔ والد صاحب نے بہت کوشش کی، کوئی دوسری خاتون ٹیوٹر نہ مل سکی۔ اپنی اسکول ٹیچر سے بھی فرداً بات کی، مگر کسی کے پاس گھر آ کر پڑھانے کو وقت نہیں تھا۔ میں سخت پریشان تھی۔ صبح جب اسکول جانے کو نکلتی، رستے میں کتابوں کی دکان پر اکثر ایک خوبرو نوجوان کو دیکھتی تھی، جس کی نگاہیں یا تو زمین کی تہہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی یا پھر خلاؤں کو تکتی ہوتی۔ سوچتی یہ عجیب طرح کا شخص ہے۔ اسکول جاتی کئی لڑکیاں اس دکان کے سامنے سے ہو کر گزرتی ہیں اور یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کی یہی بے نیازی میرے دل پر اثر کر گئی۔ اب جب وہاں سے گزرتی وہ نظر آتا، جی چاہتا کہ وہ میری طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ لے، مگر وہ اپنی دنیا میں گم رہنے والا انسان تھا۔ 2 ماہ تک ایسے ہی اس کو دیکھا۔ اب دل میں کسک سی رہنے لگی۔ دل و دماغ پر یہ خواہش حسرت بن کر چھانے لگی کہ اے کاش وہ صرف ایک مرتبہ ہی میری طرف دیکھ لے۔ میں گھر سے نکلتے وقت ہر صبح یہی دعا کرتی تھی، اے کاش وہ ایک بار ہی میری طرف دیکھ لے۔ کئی بار کاپی پینسل وغیرہ لینے کے بہانے دکان پر گئی۔ وہ وہاں موجود تھا، لیکن اس نے میری جانب نظر بھر کر بھی نہ دیکھا۔ مجھ پر یہ عقدہ بھی نہ کھلا کہ آخر اس کا کتابوں کی اس دکان سے کیا تعلق ہے کہ اکثر صبح کے وقت وہ یہاں موجود ہوتا۔ میں اپنی دعا سے مایوس نہ تھی۔ یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ ایک بار نظر اٹھا کر مجھ کو ضرور دیکھے گا، لیکن کاتب تقدیر کو شاید ابھی میرے صبر کا اور امتحان لینا تھا۔ ہر روز ہی وہ آس پاس سے بے خبر دکاندار کے ساتھ برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوتا۔ چاہے میں کاپی پینسل یا رجسٹر خریدنے کے بہانے مخاطب ہوتی، دکاندار مطلوبہ شے دے دیتا اور رقم لے لیتا، لیکن وہ نوجوان آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔
میری ناکام آرزو حوصلہ پست کرنے کی بجائے مجھے اور اکساتی، اندر ہی اندر کڑتی رہتی، مگر کسی بات کا اظہار نہ کر سکتی۔ ہر بار ناکامی کے بعد صبح پھر ایک نئی امید کے ساتھ چلتی کہ آج ضرور وہ وہاں سے گزرتے پا کر میری طرف ایک نظر دیکھے گا۔ کبھی کبھی کوئی عجب سی خواہش خود بخود انسان کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی اس آرزو سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ سوچتی شاید اسی کو محبت کہتے ہوں گے، مگر میں تو محبت کے جذبات سے بھی اس وقت تک آشنا نہ ہوئی تھی۔ وہ دن مجھ کو کبھی نہ بھولے گا جب کالج جاتے ہوئے دکان سے چند قدم آگے میں نے اس کو اپنے آگے چلتے دیکھا۔ شرم و حیا، ریت و رواج بھول کر ایسی بے خود ہوئی کہ اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر وہ اپنی پرانی کیفیت میں ڈوبا ہوا دنیا و مافیا سے بے خبر چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے صرف 2-3 قدم آگے تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ مجھ کو لگا ابھی ابھی گر جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، ہمت کر کے دانستہ اپنا بیگ اس کو مارتی 2 قدم آگے نکل گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے قدم جان بوجھ کر سست کر لیے، اس یقین کے ساتھ کہ اب میرے برابر سے ہو کر گزرے گا، شاید مجھ کو مخاطب کر لے، یہی کہہ دے کہ محترمہ ذرا دیکھ کر چلا کریں۔ ایسا سوچتے وقت ضمیر نے ملامت بھی کی، مگر میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ پھر اچانک پیچھے مڑ کر اسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ مسٹر کس دھن میں چلتے ہو؟ کیا نظر نہیں آتا؟ کیا مجھ سے ٹکرا جانے کا ارادہ تھا؟ امید تھی کہ ضرور اس کے لبوں سے ایسا کوئی فکرہ ہی برآمد ہوگا کہ ٹکرا جانے کا ارادہ تو آپ کا تھا، مگر اس نے جواب میں کہا سوری اور آگے بڑھ گیا۔ تب میں پسینے سے شرابور ہو گئی، تاہم دل اس وجہ سے زور سے دھڑکا کہ جب اس نے پلٹ کر سوری کہا تو اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے مجھ کو ایک نظر دیکھا بھی تھا۔ یہ میری آرزو تھی جو آج پوری ہو گئی تھی۔ سوری کہہ کر وہ چلتا بنا اور میں ایک انجانی مسرت کے خوشگوار احساس میں ڈوبی بے خود سی کالج پہنچ گئی۔ تمام رستے یہ بھی احساس نہ ہوا چلتی چلتی کتنی دیر میں آج کالج پہنچی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ ارد گرد چلنے والوں کے لیے تو ایک حادثاتی لمحہ تھا جس کو کسی نے نوٹ ہی نہ کیا ہوگا، مگر تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے میری کلاس فیلو عذرا چلی آ رہی ہے اور اس نے یہ میرا خود ساختہ لمحاتی ٹکراؤ دیکھ بھی لیا تھا۔ کالج پہنچ کر اس نے میری خبر لی اور بولی، جانتی ہو وہ کون تھا؟ ہماری کلاس فیلو گردانہ کا کزن ہے۔ اس کے گھر میں نے کئی بار اس شاعر کو دیکھا ہے۔ شاعر؟ ہاں شاعر ہے بیچارہ۔ تو میرا اندازہ صحیح تھا، یہ واقعی سچا شاعر ہے۔ یعنی سچے شاعر درویش ہوتے ہیں جو کسی سے غرض نہیں رکھتے، کسی کی طرف نہیں دیکھتے، بس اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ ہاں مگر عذرا بولی، یہ بھی بتا دوں یہ کتابوں کی دکان اسی شاعر کے چچا کی ہے جو گردانہ کے والد ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس بھتیجے کو داماد بنانے کی فکر میں ہیں اور دردانہ بھی اس شاعر کو چاہتی ہے۔ اب کہیں اس کے سامنے اس کا ذکر مت کر دینا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ حضرت کرتے کیا ہے؟ ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ ٹیوشن؟ ہاں کیوں، تم نے پڑھنی ہے؟ ہاں بھائی پڑھنی ہے تو ہی کہہ رہی ہوں۔ تم دیکھ نہیں رہی ہو میری انگریزی کی حالت کتنی پتلی ہے؟ تو پھر بات کر لو اپنے والد صاحب سے، کیونکہ حضرت تمہارے بلانے سے تو آنے کے نہیں۔ کیا کہوں ان سے؟ کتابوں کی دکان پر اس کے چچا سے جا کر بات کر لیں، اگر شاعر صاحب وقت نکال پائے تو قبول ہو جائے گی تمہاری یہ دعا بھی۔ انہی دنوں شاید قسمت نے ہم کو ملانا تھا، میں تو جانتی نہ تھی کہ آگے ایسا سبب بن جائے گا۔ احمد صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، والد صاحب نے ہم سے کہا کہ تیار رہنا، میرے بزنس پارٹنر نے مدعو کیا ہے بیٹی کی شادی میں۔ مقررہ دن ہم وقت پر تیار ہو گئے۔ حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ مہمانوں کا استقبال کرنے والوں میں آگے آگے شاعر صاحب بھی تھے۔ پتہ چلا کہ ان کا نام خرم ہے اور یہ احمد صاحب کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ دردانہ بھی شادی میں آئی ہوئی تھی، میں تو خوشی سے نہال تھی۔ اگلے روز ابو کو بتایا کہ دردانہ میری کلاس فیلو آپ کے بزنس پارٹنر کی بھتیجی ہے، شادی میں شامل تھی۔ اس نے بتایا کہ احمد صاحب کے بھتیجے خرم ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور ان کے گھر اس کی بہن کو بھی پڑھانے جاتے ہیں۔ آپ احمد صاحب سے بات کریں، شاید میرے لیے وہ انتظام کر دیں۔ احمد صاحب نے خرم سے بات کی اور یوں ایک روز خرم ہمارے ڈرائنگ روم میں آیا بیٹھا تھا۔ یقین نہ آتا تھا کہ قسمت مجھ پر اس قدر مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ وہ روز مجھ کو ٹیوشن پڑھانے شام کے 7 بجے گھر آنے لگا۔
اپنے نام کی طرح وجیح اور باوقار تھا، سچ مچ کا شہزادہ لگتا تھا، اور اب تو میرے خوابوں کا شہزادہ ہو گیا تھا۔ اتنی محنت اور توجہ سے پڑھاتا کہ میں چونک چونک جاتی، کیونکہ پڑھتے پڑھتے کھو جاتی۔ بہرحال توجہ سے پڑھنے لگی۔ ڈر تھا کہ وہ بددل ہو کر پڑھانا نہ چھوڑ دے۔ میرا دل تو چاہتا تھا ہمیشہ یوں ہی مجھ کو پڑھاتا رہے، لیکن یہ بھی خیال جان لیوا تھا کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دردانہ کے والد اس کو داماد بنانے کا سوچ رہے تھے۔ ایک روز میں مضمون لکھنے کے بہانے دردانہ کے گھر چلی گئی۔ وہ وہاں کے بھائی کے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو چونک گیا، سنجیدہ ہو گئی۔ سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ دردانہ بولی، کیا تم میرے کزن کو جانتی ہو؟ میں نے بے اختیار کہا کہ نہیں۔ وہ چپ رہا، میرے جھوٹ کا پردہ رکھ لیا۔ اگلے دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے دردانہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس لیے کہ وہ آپ کی منگیتر ہے۔ سوچا کہیں اس کو برا نہ لگے۔ کہنے لگا وہ میری منگیتر نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر رہا۔ مجھے ابھی اور پڑھنا ہے، پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے۔ چچا کو بیٹی کی شادی کی بہت جلدی ہے۔ چچا سے انکار کر دیا ہے۔ کیا یہ بات دردانہ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، جیسے اس کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ بولا، سچ بتانا، اس روز جب میں نے سوری کہا تھا، کیا تم نے بیگ جان بوجھ کر مجھ کو مارا تھا؟ اگر جان کر مارا ہو تو کیا سزا دیں گے؟ مجھ میں ہمت آ گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس نے کہا، کاپی نکالو اور کل والا مضمون لکھو۔ میں نے رات ہی لکھ لیا تھا، یہ لیں۔ اس نے چند سطریں پڑھیں۔ بہت غلطیاں ہیں۔ پھر غلطیوں کو انڈر لائن کیا، ان کو دوبارہ لکھنا ہوگا۔ کل میں دیکھوں گا جو غلطیاں کی ہیں ان کی درستی کر لینا۔ اس نے وہ الفاظ صحیح بھی لکھ کر دے دیے جو میں نے غلط لکھے تھے۔ رات کو لکھنے بیٹھی تو خیالات کا ایک ہجوم تھا جس نے میرے ذہن پر رنگ برنگی تتلیوں کی مانند یلغار کر دی تھی۔ ایک لفظ بھی تو نہ لکھ پائی۔ تبھی میں نے اس کے نام ایک خط لکھ دیا، مضمون کی جگہ، جس میں ایک لڑکی اپنے ٹویٹر سے کہانی کی صورت اظہار محبت کرتی ہے۔ جب وہ جانے لگا، ایک کاپی نکالی اور کہا، آپ یہ کل والا مضمون تو چیک کرنا بھول گئے۔ بولا، کل چیک کرا لینا۔ نہیں، ابھی لے لیجئے، اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، چیک کر کے کل لیتے آئیے گا۔ اس نے کاپی لے کر بیگ میں رکھ لی۔ رات بھر مجھ کو اس خیال سے نیند نہ آئی کہ اس نے مضمون پڑھا ہوگا، کیا سوچا ہوگا، نہ جانے کیا جواب دے۔ کہیں میرا دل نہ توڑ دے، کہیں برا نہ مان جائے، کہیں ٹیوشن پڑھانے کو آنا ہی نہ چھوڑ دے۔ 100 طرح کے وسوسے تھے جنہوں نے رات بھر مجھ کو جگایا تھا۔ کالج میں وقت بڑی مشکل سے گزرا۔ ہر لمحہ تیر کی طرح مجھے چبھ رہا تھا۔ شام کو خرم آیا اور کاپی میرے ہاتھ پر رکھ کر چلا گیا۔ بے قراری سے اسے کھولا تو جواب مل گیا تھا۔ لکھا تھا کہ تم اچھی لڑکی ہو۔ اچھی لڑکیاں پڑھائی کے دوران ایسی باتیں نہیں سوچتی۔ میں محنت سے پڑھاتا ہوں تو تم بھی محنت سے پڑھو تاکہ رزلٹ بھی اچھا آئے۔ اسی میں تمہارا کامیاب مستقبل پوشیدہ ہے۔ اگر تم نے خوب محنت سے پڑھا اور پوزیشن لی تو وعدہ ہے میرا کہ تم وہ سب پالو گی جو چاہو گی۔ ان کے آخر میں لکھے اس جملے نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ میں نے سمجھا کہ خرم نے وعدہ کر لیا ہے، اگر میں نے پوزیشن لی تو وہ مجھ کو قبول کر لے گا اور میں اس کی محبت پا لوں گی۔ دن رات پڑھنے سے کام تھا مجھے اب۔ اس قدر محنت کی کہ کبھی سوچا نہ تھا کہ پڑھائی میں اتنی سنجیدہ ہو جاؤں گی۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کا ثمر ضرور ملتا ہے۔ مجھ کو بھی محنت کا ثمر ملا اور پوزیشن لے کر میں نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ خرم کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوش تھا اور میں کالج بھر میں پھولے نہ سماتی تھی۔ لگتا تھا کہ آج مجھ کو میری منزل مل گئی۔ یہ میری محنت کا صلہ تھا کہ خرم سچ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے وہی لوگ پسند ہیں جو اپنی مقصد کو سچی لگن سے حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور تم میں یہ بات موجود ہے۔ اب تم صبر سے کام لو اور پڑھائی پر اسی طرح توجہ دیتی رہو۔ میں بھی اعلیٰ تعلیم کا خواب مکمل کر لوں، کسی کالج میں پروفیسر لگ جاؤں۔ وعدہ کروں گا کہ تم کو انتظار کرنا ہوگا۔ شادی کے لیے جلدی مت کرنا۔ میں نے تعلیم اعزازی پوزیشن سے مکمل کر لی اور خرم بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلام آباد یونیورسٹی چلا گیا۔ مجھے انتظار کی ایک لامتناہی اذیت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ مجھے اسلام آباد سے اچھے اچھے خط لکھتا اور میں بھی جواب دیتی۔ ہمارے پاس ایک دوسرے کی تصویریں بھی تھیں۔ والد صاحب کو میری شادی کی فکر لگی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر تایا کا بیٹا ارشاد گاؤں سے آیا۔ بتاتی چلوں کہ تایا خوشحال تھے کیونکہ ان کی زمین زیادہ تھی اور انہوں نے اس کو بیچنے کی بجائے آباد کاری پر توجہ دی تھی، لہٰذا ان کی زمین سونا اگلنے لگی تھی۔
والد چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، جبکہ اس نے 8ویں بھی پاس نہ کی تھی۔ ان لوگوں کے لیے گویا تعلیم کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ زندگی میں سوائے بھائی کے کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ارشاد گاؤں سے آیا، اس کا رشتوں سے متعلق رکھ رکھاؤ بہترین تھا، مجھ سے بہت عزت کے ساتھ پیش آتا اور میں کزن ہونے کے ناطے اس کو ارشاد بھائی کہتی۔ اس کا رویہ اتنا مثبت اور اچھا تھا کہ میں نے اس کو صاحبان سمجھ لیا۔ اب اپنی ہر مشکل اور دل کی بات اس کو کہہ دیتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارے جیون ساتھی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، میں کسی ان پڑھ سے شادی نہیں کروں گی۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے تمہاری نظر میں؟ واقف، ہاں، وہ شخص جو مجھ کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اسی نے میرے دل میں لگن اور محنت کا جذبہ پیدا کیا اور میں نے کالج بھر میں اول پوزیشن لی۔ کون ہے وہ؟ ارشاد نے اتنے پیار سے پوچھا کہ میں نے بتا دیا۔ احمد صاحب کا بھتیجا خرم ہے، وہ پی ایچ ڈی کرنے گیا ہے، جب تعلیم مکمل کر لے گا تو ہماری شادی ہوگی۔ کیا چچا جان نے اس کے ساتھ تمہاری شادی کا ارادہ کر لیا ہے؟ ابھی نہیں، وہ جب لوٹ کر آئے گا تب رشتہ ہوگا۔ کیا کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے، مجھے دکھاؤ گی؟ ایک رازداں اور دوست بن کر اس نے کہا تو میں نے اس کو خرم کی تصویر دکھا دی۔ بہت خوش شکل ہے، عمدہ ہے۔ ہاں بے شک، بہت عمدہ انسان ہے۔ تم ملو گے تو تم کو بھی بہت پسند آئے گا۔ کیوں نہیں، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ ارشاد میرا رازداں ہو گیا تھا، مگر اس نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ مجھ کو بہن سمجھتا ہے اور اس مرحلہ میں میرے بھرپور ساتھ دے گا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ ایک روز خرم کا خط آیا تو اس نے پڑھ لیا۔ پوچھا کہ اور بھی خط ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، وہ زیادہ تر خط میری سہیلی عذرا کے پتے پر بھیجواتا ہے۔ مجھے دکھاؤ گی؟ میں نے اس کو خرم کے خطوط دکھائے اور کہا کہ تم اس معاملے میں میری مدد کرنا، میرا ساتھ دینا، تاکہ والد صاحب میری شادی خرم کے ساتھ ہی کر دیں۔ کہنے لگا، بے فکر رہو، ایسا ہی کروں گا، تمہارا بھائی ہوں، مجھ پر اعتبار کرو۔ لیکن اس نے بھائی بن کر مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ میری الماری سے خطوط اور خرم کی تصویریں نکال کر والد صاحب کو دے دیں اور سارما کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے اور آپ کو بعد میں کسی طرح کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ارشاد ہمارے گھر آیا تو میں سمجھی کہ تقدیر مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ وہی ارشاد جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے میرا دشمن بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے کہ میری تقدیر، میری زندگی اور میری عصمت سب کچھ اس شخص نے اجاڑ دی جس کو میں بہت اچھا سمجھتی تھی۔ جب میں نے اس کو رد کرنا چاہا تو اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ اگر کوئی جانور بھی ہوتا تو مر جاتا۔ جب اس نے مجھے ستانے کی کوشش کی، میں نے اس کی بے عزتی کر دی، جس کا اس نے مجھ سے بدلہ لیا کہ میں خرم کے قابل نہ رہی۔ اس سنگ دل نے میری محبت ہی نہیں، میری زندگی بھی اجاڑ دی، اور میں اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتا سکی۔ والد نے میری شادی ارشاد سے طے کر دی اور میں خرم کو آگاہ بھی نہ کر سکی۔ یوں خرم کے لوٹ آنے سے پہلے ہی میری شادی ارشاد سے کر دی گئی، اور اس کے بعد شوہر بن کر اس نے خرم کی محبت کے تانے دے دے کر میرا جگر چھلنی کر دیا۔ سچ ہے، لڑکیاں راز دل کہہ کر ہی دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی ہیں۔ میں نے بھی بے وقوفی سے اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مار لی تھی۔ میری خوبصورت فکریں بکھر گئیں۔ ارشاد نے ابو کو نہ جانے کون سی پٹی پڑھا دی تھی کہ انہوں نے خرم کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھ لیا تھا۔ کاش وہ مجھ سے بات کر لیتے یا خرم کو بلا کر اسی سے بات کرتے تو وہ ان کو قائل کر لیتا، کیونکہ اس کی محبت میں نیک نیتی تھی اور رسوا کر دینے والی کوئی بات نہ تھی۔ وہ اچھی سوچ کا مالک انسان تھا، جبکہ ارشاد نے دوست بن کر مجھے ڈسا، پہلے میری عزت خاک میں ملائی اور پھر مجھ کو اپنی دلہن بنایا۔ اس کے دل میں میری عزت رہی اور نہ میرے دل میں اس کی عزت باقی رہ گئی۔ اس نے خرم کے خطوط کے ذریعے مجھ کو بلیک میل کر کے میری شخصیت کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ یہ نہ سوچا کہ لڑکیاں واقعی کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں، توڑنے والے تو ان کو توڑ دیتے ہیں، لیکن کانچ کے زخم ان کی روح میں چبھ جاتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ آج میری روح کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی زخمی ہے، اسی مسیحا کی منتظر ہے، مگر مجھ میں اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔